بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ العظیم۔ رمضان قرآن کے پروگرام کے سلسلہ میں آج کی نشست میں سورہ الفرقان اور سورہ الشعراء کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کو بیان فرمایا، قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت اور قرآن کریم کے چیلنج کو بیان فرمایا، اور سورہ الفرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی امت یعنی مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اللہ میری قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے حضور کل قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، جن کو شافی کوثر اور ساقی کوثر بنایا گیا، شافی محشر بنایا گیا، وہ پیغمبر خود اپنی امت کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت کے حضور کس بات کا مقدمہ ہوگا کہ یا اللہ جو کتاب آپ نے مجھے عطا کی اس کتاب کو میری امت نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کو الماریوں میں سجا دیا، اس کتاب کو غلافوں کے اندر بند کر دیا، اس کتاب کے اوپر مٹی پڑتی رہی، گرد اڑتی رہی، اس کے ذریعے سے شفا تو حاصل کرتے رہے، دم تو کرتے رہے، تعویذ بناتے رہے، لیکن اس کتاب یہ کتاب ہدایت تھی، زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی تھی۔ آپ کے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اصول متعین اور کرتی تھی، اس ان کو اختیار کرنے سے میری امت محترز رہی ہے۔ یہ کیسی بدبختی کی بات ہوگی، کتنی بڑی شقاوت کی بات ہے، قساوت کی بات ہے کہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہے کہ ہماری رحمت، ہماری بخشش، ہماری مغفرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہوگی، لیکن خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے پھر اس کے خلاف کوئی کس طریقے سے جو ہے دفاع کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی، قرآن کریم پڑھنے کی، قرآن کریم سمجھنے کی، قرآن کریم کی تعلیم دینے کی اور قرآن کریم کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ سورہ الفرقان کے اندر اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی، مومنین کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی یہ صفات ہیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمان جو ہے متمیز ہوتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، مسلمان تو وہ لوگ ہیں جو زمین میں جب چلتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں تو وہ بڑے دھیمی رفتار رکھتے ہیں، پرسکون انداز سے چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف رہتے ہیں، رکوع اور سجود کا اہتمام کرتے ہیں اور ناحق قتل نہیں کرتے، جھوٹی بات نہیں کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر اس غلطی کے ازالے کے لیے فوراً وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا احسان فرمایا ہے ہم مسلمانوں کے اوپر، اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اگر کسی مسلمان سے انجانے میں غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، وہ بھٹک جاتا ہے لیکن پھر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، میری جانب ملتفت ہوتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور سورہ شعراء کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے جاہلیت کے جو شعراء تھے اور جو اسلامی شعراء ہیں ان کی تفریق اور تقسیم فرمائی ہے۔ فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو جاہل لوگ شعراء ہیں، جو ٹھٹھا اڑاتے ہیں، جو کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہیں، یہ قرآن لے کے آئے ہیں، شاعری کے ذریعے سے یہ بات کریں، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو جاہل لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو بٹکے ہوئے بے راہ روی کے شکار لوگ ہیں، وہ تو اپنی خواہشات کی تابعداری کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، جبکہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو اسلام لانے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں، ان کی جو شاعری ہے وہ عین اسلام کی، اسلامی تعلیمات کے عین مطابق
سابق ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور وہ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کے راستے کی طرف صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں، اور پھر آخرت کا انجام کار جو ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسنات کے، ہماری جو سیئات ہیں ان کو حسنات میں تبدیل فرمائے اور ہمیں راستے حق کے اوپر صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے روز ہمارے لیے بحیثیت شفاعت، ہماری جو شفاعت ہے وہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو ہے ہمیں مستحق اور حقدار بنا دے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف شاکی ہوں اور ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مأمون اور محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ڈی جی خان میں پہلی بار جنوبی پنجاب کا جدید ترین الیکٹرانکس شو روم محسن الیکٹرانکس۔ اب تمام برانڈز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ریفریجریٹرز کی وسیع رینج، ڈیپ فریزر، ایئر کنڈیشنرز، واٹر ڈسپینسر، کوکنگ رینج، کچن ہاب، کچن ہوڈ، مائکرو ویو اوون، واشنگ مشین، آٹومیٹک واشنگ مشین، سونی ایل ای ڈی ٹی وی، سیمسنگ LED TV اورنج LED ٹی وی اور تمام کمپنیز کے LED TV دستیاب ہیں۔ جہیز آفر، جہیز کی خریداری پر خصوصی ڈسکاؤنٹ حاصل کریں۔ ہمارا چیلنج ہے کہ ہمارے شو روم پر کوئی 2 نمبر الیکٹرانک سامان نہیں ملے گا۔ اگر ہمارے شو روم سے کوئی 2 نمبر الیکٹرانک سامان نکل آئے تو وہ بغیر قیمت آپ کو انتہائی کم ریٹس پر بہترین کوالٹی حاصل کریں۔ بااعتماد نام محسن الیکٹرانکس، لیاقت بازار، ڈیرہ غازی خان۔